بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوریون، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن وائب، میں ہوں میر نوید۔ بات کریں گے جی ان سوالوں کی جو ابصار عالم صاحب سے ہوئے ہیں، اور بڑے ہی انٹرسٹنگ سوال ہیں اور بڑے ہی یہ گتھیاں سلجھتی ہوئی نظر آئی ہیں، اور کئی چیزوں کے پیچھے جو راز ہیں وہ عیاں ہوئے ہیں۔ جو خبریں آج کل گردش کر رہی ہیں یوٹیوب کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر یا دوسرے سوشل ہینڈلز کے اوپر، تو ان کی کیا حقیقت ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے، یہ ساری باتیں آپ سے ڈسکس کریں گے۔ پہلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ جو پہلا سوال ان سے ہوا وہ ہوا جی پی ٹی آئی جو ہے وہ کہتے ہیں ان کے مطابق مشیت اچھی ہو یا نہ ہو، مشیت کی بجائے عدلیہ کا آزاد ہونا زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، پی ٹی آئی یہ سمجھ رہی ہے کہ عدلیہ آزاد نہیں ہے، عدلیہ کو خریدا گیا ہوا ہے، عدلیہ جو ہے وہ آزادانہ فیصلہ نہیں کر رہی، عدلیہ ہمارے ساتھ ظلم کر رہی ہے۔ تو مشیت کے اوپر زور دے رہے ہیں، مشیت مشیت مشیت۔ وہ کہہ رہے ہیں مشیت ایک الگ سائڈ پہ رکھو، عدلیہ کو آزاد کرو۔ اس سوال کے جواب میں ابصار عالم صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جی ثاقب نثار صاحب، آصف سعید کھوسہ صاحب، گلزار صاحب، عمر عطا بندیال صاحب، کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں نا جن سے پی ٹی آئی سیٹسفائی تھی، پی ٹی آئی کے قریب یہ آزاد عدلیہ ہے۔ کہتے ہیں اگر یہ آزاد عدلیہ ہے تو تب معیشت کہاں پہ تھی؟ تب بھی تو معیشت نہیں تھی، تب تو معیشت کا دور دور تک نہیں پتہ تھا۔ اور اب کے پی کی حال دیکھ لیں آپ، خیبر پختونخوا میں جا کے دیکھیں جو برے حالات ہیں، بجلی، پانی، سڑکوں کا نظام، اور سب سے بڑا جو انہوں نے پوائنٹ اٹھایا، انہوں نے کہا کرم میں جائیں، وہاں جا کے دیکھیں کہ کل بھی 9 بچے جان کی بازی ہار گئے ہیں کیونکہ ان کے ہاسپٹلز میں میڈیسنز نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کسی پی ٹی آئی قیادت کو شرم آئی، کسی کو احساس ہوا کہ یار یہ بچے جان سے جو جا رہے ہیں، یہاں ہاسپٹل میں ادویات فراہم کرنا ہمارا جو ہے وہ حق ہے یا ہماری ذمہ داری ہے، ہم یہاں کی قیادت ہیں، ہم یہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں، تو کہاں ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، یا کہاں ہے باقی قیادت، وہ ایم پی ایز، ایم این ایز، کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاہ حقیقت ہے پی ٹی آئی کی، جو وہ چھپا کے ایک مثبت پہلو یا روشن پہلو سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کے اوپر انہوں نے بڑی شدید تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں کیا وہ پختونوں کے بچے نہیں ہیں یا ان میں پختون نہیں ہیں؟ وہ کون سی قوم ہے؟ آپ کیا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، پختون کارڈ کھیلتے ہیں، تو پھر ان بچوں کو کیوں نہیں آپ جا کے داد رسی کر رہے، وہاں پہ میڈیسنز کیوں نہیں دے رہے، وہاں کے مسائل کیوں نہیں حل کر رہے، آپ اپنی بجلی کو مینٹین کیوں نہیں کر رہے، رات کو پولیس جو ہے وہ وہاں پہ سیکورٹی نہیں ہوتی، وہاں پہ آپ کیوں نہیں کر رہے، دہشت گردی وہاں پہ عام ہے، اس کو کنٹرول کیوں نہیں کر رہے، سڑکیں نہیں بن رہی، آپ کے اتنے نظام درم برم ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ تب مشیت کہاں تھی اور اب مشیت آپ کی کہاں؟ آپ صرف آزاد عدلیہ آزاد عدلیہ، اور اگر آپ کہتے ہیں آپ کی مرضی کے ججز ہوں تو پھر تو آپ سارا کچھ خود خریدنا چاہ رہے ہیں نا، بھی جج بھی ہماری مرضی کا ہو، فیصلہ بھی ہماری مرضی کا ہو، تو آپ کھلے عام بات ہی نہیں کر رہے کسی بھی ٹاپک پہ۔ تو اس کے اوپر انہوں نے بڑی تنقید کی ہے۔ اس کے بعد سوال ہوا یہ جو اکاؤنٹس ہیں یہ باہر سے ہینڈل ہو رہے ہیں، اگر ان کو یہاں سے آپریٹ کیا جائے پاکستان سے تو پھر کیسا ہے؟ اچھا، یہ اب 2 طرح کے اکاؤنٹ ہیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی اور جو بینک اکاؤنٹ یوز ہو رہے ہیں وہ بھی۔ اس پہ ابصار عالم صاحب نے کہا، انہوں نے کہا دیکھیں یہ جو بینکس اکاؤنٹ یوز ہو رہے ہیں یہ عمران خان صاحب کا نام لے کے جو ہے مس یوز کر رہے ہیں۔ یہ خان صاحب کے نام کے اوپر فنڈ اکٹھا ہی کرتے ہیں، یہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، پھر یہ اس سے جو ہے یہ مختلف چیزوں کے جو نیگیٹیوٹیز ہیں یا ملک دشمن عناصر ہیں یا جو چیزیں ہیں ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ یہ لوگ جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور بڑی بڑی باتیں اور حکومت کے خلاف باتیں، یہ جو سارا کچھ کر رہے ہیں، اس سے عمران خان صاحب کو بھی نقصان ہے، اس سے پی ٹی آئی کو بھی نقصان ہے، اور خدا نخواستہ اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار بھی یہ لوگ ہی ہوں گے، یہ اکاؤنٹس ہی ہوں گے، وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہوں یا دوسرے ہوں جو یہ کر رہے ہیں، جو یہ سازشیں کر رہے ہیں۔ یہ ان کے نظر میں انہوں نے کہا جی یا عمران یا پاکستان، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں پاکستان جاتا ہے تو جائے، پاکستان برباد ہوتا ہے تو ہو جائے، خان کو بچنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بینگا پاکستانی میں اگر عام ایک بات کروں تو میں یہی کروں گا، ایک عام پرسن ہونے کی حیثیت سے اگر میں تجزیہ نہ کروں تو میں ایک عام بندے کی سوچ سے سوچوں تو میں یہی کہوں گا بھائی میرا ملک پہلے، ٹھیک ہے؟ اور اگر میں تجزیہ بھی کروں تو میں یہی کہوں گا آف کورس میرا ملک پہلے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جی یا خان یا پاکستان، مطلب خان ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر پاکستان بھی جاتا ہے تو جائے۔ تو یہ چیزیں عمران خان صاحب کو بھی کہیں نہ کہیں شدید نقصان پہنچا رہی ہیں اور پی ٹی آئی کو بھی شدید نقصان پہنچا رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ چیز نہیں ہے، اس کے حوالے سے بڑا کچھ نہ کوئی بڑا عمل ہونا چاہیے۔ پھر اگلا سوال ان سے ہوا کہ پی ٹی آئی کی اصل قیادت کیا ہے، کون ہے، کیسے پتہ چلے کہ کہاں سے سننا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ جو چال چل رہے ہیں نا، یہ عمران خان صاحب خود چل رہے ہیں۔
یہ جو انہوں نے ڈبل مائنڈڈ یا 3 مائنڈڈ ایک سمجھ لیں رول کر رہے ہیں یا چہرے سامنے لا رہے ہیں، یہ ان کی ایک سیاست کا حصہ ہے، اور وہ یہ خود کر رہے ہیں کہ کل کو اگر انہیں مکرنا پڑتا ہے یا یو ٹرن لینا پڑتا ہے تو وہ آسانی سے لے لیں۔ وہ کہیں جی میں نے تو عمر یونس صاحب کو یہ کہا تھا، باہر آ کے یہ بات کس نے کر دی، یا وہ کہیں اچھا میں نے تو بشرا بی بی کو یہ کہا تھا تو بیرسٹر گور نے پھر یہ کیوں کہا، یا وہ کہیں یار میں جب علیمہ خان کو یہ کہہ رہا تھا تو علیمہ خان جب آ کے کہہ رہی تھیں کہ آپ ایسا کر لیں تو آپ نے پھر امیر گنڈا پور کی بات کیوں مانی، یا فیصل صاحب کی بات کیوں مانی، فیصل چودھری صاحب جن کے لائر ہیں، آپ نے ان کی بات کیوں مانی، میں نے تو علیمہ خان کو گائیڈ کیا تھا۔ یا اگر علیمہ خان غلط ہے تو پھر کہیں گے میں نے تو فیصل صاحب کو سچ بتایا تھا، تو علیمہ خان کی آپ بات مان کے میرے اوپر کیس بنا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ تو یہ خان صاحب سارا کچھ خود کر رہے ہیں تاکہ کوئی ایک رستہ نکلے، اسکیپ روم بن جائے جہاں سے وہ فرار حاصل کر لیں یا چیزیں ہو جائیں۔ اچھا، ایک جو خبر گردش کر رہی ہے، ریان گرین جو ہیں وہ صحافی ہیں جنہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، رچرڈ ڈینیل جو اس وقت گرینیل جو ہیں یہ سفیر ہیں جو انٹرنیشنلی امریکہ کے، اس حوالے سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ریان گرین جو ہیں یہ صحافی ہیں بھی نہیں، اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی ملینز جو ہیں پاکستانی جو ہیں وہ اس کی حق میں کھڑے ہو گئے ہیں وہاں پہ باہر یا اوورسیز پاکستانی۔ تو انہوں نے کہا جس بندے کو صحیح تعداد ہی نہیں پتہ کہ بیرون ملک میں پاکستانی کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں، یا اس شہر میں کتنے ہیں یا اس ملک میں کتنے ہیں، تو وہ صحافت کیا کرے گا؟ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی باتیں کرتا رہتا ہے اور وہ ساری باتیں کرتا رہتا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات ہے، تو وہ کہتے ہیں میں تو صحافی کنسیڈر ہی نہیں کرتا ان کو، پہلے یہ ان کو ڈھونڈیں پتہ کریں وہ صحافی ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا یہ پراپر ایک پروپوگنڈا ہے، یہ صرف اور صرف پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ فیک ویب سائٹس بنی ہیں، فیکس اکاؤنٹ ہے، باقاعدہ خریدے گئی ہیں صرف اور صرف یہ تحریک چلانے کے لیے کہ خان کا ساتھ دو، وہ اچھا ہے وہ برا ہے، سائڈ پہ صرف خان کو بچاؤ، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ایاز صادق صاحب کو جو میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے جی آپ اسپیکر صاحب سے بات کریں اور مذاکرات کا راستہ نکالیں، تو اس کے اوپر جو بات ہو رہی ہے انہوں نے کہا جی ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، کہ میرا نہیں خیال کہ یہ بات ہو پائے گی یا پی ٹی آئی سے مذاکرات ہو پائیں گے۔ تو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویژن وائف سبسکرائب کیجیے، اجازت دیجیے، اللہ نے کی بات۔